اسی خیریت کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے مابین ہی جنگیں بھی ہوتی ہیں، تو مشاجرات میں ہمیں صحابہ کی شہادتیں نظر آتی ہیں اور ایک تکلیف دہ صورتحال نظر آتی ہے، جی اور بڑے بڑے صحابہ ہمیں دونوں طرف نظر آتے ہیں۔ خیریت بھی ہے، خیر کا دور بھی ہے، اور اسی میں جنگیں بھی ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں؟ بالکل درست ہے، اور یہ فطری طور پر یہ سوال سامنے آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے دور کے بارے میں، خاص طور پہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں جو چیزیں مختلف پہلوؤں سے بیان کی ہیں، ان سب کو ہم اگر سامنے رکھیں تو آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو جماعت ہے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کی جماعت جن کو ایک امتحان سے گزار کر ایک ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا، جی جی، تو ان کی جو آزمائش ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ختم نہیں ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ جیسے حضور کی زندگی میں ان کو ابتلا آزمایا جا رہا ہے، اور ان میں مختلف طبقات اور مراتب قائم ہو رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور دینی اسوہ ہونے کے لحاظ سے ان کے درمیان فرق مراتب ہے۔ تو یہ آزمائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے، جاری ہے، ٹھیک ٹھیک۔ یعنی صحابہ کی جماعت کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، انہوں نے وہ بھی ادا کرنی ہے۔ اس پہ آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ صحابہ کے ذمے کیا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ جہاد اور قتال کا ایک عمل آپ نے شروع کیا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ غلبہ دین جس کا اللہ نے وعدہ کیا، اس میں صحابہ کا کردار بہت بنیادی ہے۔ جی جی، ان کے ذمہ یہ بھی تھا کہ جو آپ نے ہدایت دی ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اس ہدایت کا ایک زندہ نمونہ بطور جماعت وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان پر ذمہ داری بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ آزمائے بھی جا رہے ہیں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ہی صحابہ حالات کچھ بدل رہے ہیں اور پھر نئے طبقے بھی شامل ہو رہے ہیں، تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اس میں دوبارہ جماعت کی آزمائش ہو، اور کسی آزمائش میں اس طرح سے استحکام یا استقامت جماعت نہ دکھا سکے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو بشری کمزوریاں، انسانی کمزوریاں حضور کے زمانے میں مختلف مواقع پہ ظاہر ہوتی رہیں، ابتلا ہوتا رہا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی رہی، مغفرت کا معاملہ ہوتا رہا، وہ حضور کے بعد نہیں ہوگا۔ ایک وقت تک استحکام رہے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر نئے عوامل آ جائیں گے، نئے حالات پیدا ہو جائیں گے، نئے طبقے شامل ہو جائیں گے، نئے دباؤ پیدا ہو جائیں گے، تو اس میں اس کا امکان ہے۔ تو یہ اس کے خیر ہونے کے، مجموعی طور پر اس دور کے خیر ہونے کے منافی نہیں ہے۔ بالکل آزمائش میں پڑھنا اور اس آزمائش کو انسانی سطح پر یعنی اس کو ٹیکل کرنے میں کچھ ضعف سامنے آ جائے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ مجموعی طور پر وہ خیر ہی پر ہے، خیر ہی پہ، خیر کے جو باقی سارے پہلو ہیں وہ قائم ہیں۔ ہاں، ایک مشکل آ گئی، ایک آزمائش آ گئی، اس میں ابتلا جیسے حضور کے زمانے میں تھا وہ بعد میں بھی ہو گیا۔ تو یہ اجمالاً میں نے اس کا عرض کیا، باقی آگے چل کر ہم انشاءاللہ ان مشاجرات پر ذرا تفصیل سے بھی دیکھیں گے تو اس کے اور پہلو بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ بالکل ٹھیک۔